جبریل کو اللہ نے حکم دیا اب میرے محبوب کو کہو کہ امت کو یہ آیت سنائے تو میرے آقا نے سنایا. سمجھ میں آ رہی بات؟ میرے آقا نے سنایا. 23 سال میں جو قرآن مجید نازل ہوا ہے وہ ہمارے لیے نازل ہوا ہے، ہماری ضرورت کے اعتبار سے کہ ہم ایک بار بھی اس کو سنبھال نہیں سکتے تھے. لیکن آقا کی بات یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، ان کا مقام کچھ اور ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب قرآن ایک ہی رات اترا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قدر کی رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. تو ایک ہی رات نازل کیا. اب مجھے بتائیے کہ جب جب رمضان آ رہا ہے، شب قدر آ رہی ہے، قدر کی رات ہو رہی ہے، ہر رمضان کو، ہر سال 27ویں رمضان کو قدر کی رات کا احترام ہو رہا نہیں ہو رہا؟ قرآن کے اترنے کی تعظیم ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اللہ نے فرمایا نہیں فرمایا؟ جب اللہ نے فرما دیا کہ قرآن نازل ہوا ہے ایک مرتبہ، لیکن جو تم کو جب بھی رمضان آئے گا اس رات کا احترام کرنا ہے، تو اسی طرح صاحب قرآن دنیا میں آئے ایک مرتبہ، لیکن جب بھی وہ دن آئے گا، تاریخ آئے گی، اس تاریخوں میں اپنے نبی سے ملا. اچھا ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے، ہمارے صاحبزادے محبت کی بات کر رہے تھے، بخاری صاحب محبت کی بات، ہم تو عداوت کی بات کر رہے ہیں. یار اس کو کیا آپ ان سے کیا دل، یہ عیش و طلب کے متوالے بیکار کی باتیں کرتے ہیں، یہ عیش و طلب کے متوالے بیکار کی باتیں کرتے ہیں. پائل کے غموں کا علم نہیں، جھنکار کی باتیں کرتے ہیں. ابھی بے نقش عمل جنت کی طلب کیا شے ہے جناب وائز کی آنکھوں میں نہیں ہے، بینائی دیدار کی بات. عزیزان محترم، اب یہ بولیں گے کہ قرآن اترا تو قرآن اترنے پر اس رات کی احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دے رکھا ہے، اسی لیے ہر شب قدر کو اس رات کی قدر کی جاتی ہے، منایا جاتا ہے. ہاں یہی تو فرق ہے نا، یہی فرق ہے کہ یہ دیکھا اللہ نے کہ قرآن کا حکم ہم دیں گے تو یہ جو ہے قدر کی رات منائیں گے، اور صاحب قرآن کی آمد کا حکم اس لیے نہیں دیں گے کہ ٹیسٹ ہو جائے گا کہ کون اوریجنل ہے. جس کے پاس اس کو ہوگا وہ سمجھے گا ارے جس پر قرآن اترا، جب قرآن کے اترنے پر شب قدر کی تعریف ہے، تو جس وقت مصطفیٰ آئے، جس تاریخ میں مصطفیٰ آئے، وہ تاریخ کی جو ہے اہمیت اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر اگر اور دلیل چاہیے تو ویسے تو ہم ہمیشہ کہتے ہیں ذلیلوں کو دلیل کی ضرورت ہے. اللہ نے اس کے مقدر میں ذلت رکھ دی. محبت والوں کو کبھی جو ہے دلیل کی ضرورت، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں. محبت خود ایک دلیل ہے، اس کے لیے سرکار محبت خود ایک دلیل ہے، اس کے لیے دلیل کی کیا ضرورت؟ جس کو محبت نہیں ہے وہ دلیل پوچھتے ہیں، جس کو محبت ہے اس کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی دلیل ضرورت ہی نہیں. اب دیکھیں مگر دلیل ہی چاہیے تو ایک حدیث پاک ہے، سرکار 12 ربیع الاول کو بی بی آمنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، اور یہ خبر سویبہ باندی جو ہے ابو لہب کو دیتی ہے. وہ نہیں ہے ابو لہب کی باندی ہے. ابھی ابو لہب کو پتہ نہیں ہے کہ یہ محمد رسول اللہ، وہ تو یہ سمجھ رہا کہ یہ محمد بن عبداللہ. اور بھتیجے کی آمد کی خوشی میں جو سویبہ نے دی، اس انگلی سے شہادت کی کلمہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کہ جا آج سے تو آزاد ہے کہ مجھے بھتیجا کر. اعلان نبوت ہوا 40 سال کے بعد، اور اعلان نبوت کے بعد اسی بھتیجے کا دشمن ابو لہب زبردست غنی ہوا، اور اسی دشمنی میں دنیا سے جو ہے جہنم سدھار گیا، جہنم نصیب ہو گیا، پہنچ گیا وہاں پہ. اب جہنم میں عذاب دی جانے لگی، لیکن
ایک صحابی رسول حضرت عباس رضی اللہ عنہ خواب میں دیکھا، کہا آپ کے ساتھ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا؟ کہا بہت تکلیف میں، بہت شدت کی تکلیف، توجہ، لیکن پیر، ہر پیر کو میرے آقا کس دن آئے؟ یہ تو سال کی بات کرتے ہیں، میرا رب تو ہر پیر کو ملا، ہفتے کو مناتا ہے، یہ تو سال کی بات کرتے ہیں، ہم سال بھر میں اگر ایک مرتبہ منائے تو ان کو بڑی تکلیف، اور رب تو کیا کہیں گے؟ تو کہتا کہ پیر کے دن جہنم میں بھی مجھے اس انگلی سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر کے جو اللہ تعالیٰ راحت دیتا ہے کہ میں اس انگلی کو شہادت انگلی کو جب رکھتا ہوں منہ میں تو وہ پانی ٹھنڈا جاتا ہے تو عذاب میں تخفیف کمی ہو جاتی ہے۔ کہاں عذاب میں کمی ہوتی ہے؟ جہنم میں۔ کہاں؟ اچھا منگل کو بھی اللہ دے سکتا تھا پانی، چار شنبے کو بھی دے سکتا تھا، جمعرات و جمعہ ہفتہ اتوار کو بھی دے سکتا تھا، پیر کو ہی کیوں؟ کیونکہ بتانا یہ چاہا کہ پیر کے روز اس انگلی کا استعمال ہوا۔ اچھا اس انگلی سے بھی دے سکتا تھا، 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 لیکن یہ انگلی نہیں، اسی انگلی سے پانی دیا جا رہا ہے جس انگلی سے اشارہ کیا تھا مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سنت یہ ہے کہ ہم اپنے حبیب کی میلاد کی خوشی میں جہنم میں بھی ابو لہب کو کے عذاب میں تخفیف کر دیں، تو جو لوگ دنیا میں ایمان کے ساتھ، وہ تو بے ایمان تھا، ایمان کے ساتھ اپنے نبی کے میلاد میں جاتے ہیں، دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی آتے نہیں ہے نا؟ اسی لیے ہم شکر مناتے ہیں۔ اچھا جو لوگ مالدار ہیں آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہی لوگ شکر مناتے ہیں۔ بخاری صاحب غریب لوگ بھی بڑا شکر مناتے ہیں، بڑا شکر مناتے ہیں۔ اچھا حضرت باقی بستانی علیہ رحمۃ صاحب زیادہ ذرا سماعت فرمائیے گا، آپ نے بڑی عمدہ بات کی، دل باغ باغ ہو گیا، کبھی کبھی بابا سے بھی سن لیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت باقی بستانی کبھی بھی مشکل اور مصیبت اور پریشانیوں میں ہم رہیں، ہمارے حضرت نے یہی ہم کو بتایا ہے، سکھایا ہے، اور جب بھی ہم اپنی کوئی پریشانی بیان کرتے تھے اللہ بڑا سب ٹھیک ہو جائے، اللہ بڑا، یہی جملہ ہوتا تھا، اللہ بڑا سب ٹھیک ہو، کوئی بات ٹھیک ہو۔ مشکلوں میں بھی کیسے شکر کریں۔ آپ کو دیکھیں حضرت بایزید بستانی احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے صبر اور شکر کے جو باب میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں گا، عموماً یہ بات ہوتی ہے کہ جب انسان کو نعمت مل جائے نا، جس سے آرام ہو، جس سے سکون ہو، جس سے زندگی میں جو ہے اس کی زندگی میں جو ہے سکون اور اطمینان ہو، اس کے ملنے پر انسان شکر ادا کرتا ہے، لیکن تکلیفوں پر شکر نہیں کرتا، تکلیفوں پر صبر کرتا۔ لیکن بزرگان دین نے بتایا ہے کہ تم کو جو ہے تکلیفوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ حضرت باقی بستانی اپنے جو ہے طالب علم کے ہمراہ اپنے شاگرد کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک بستی سے گزرے تو بالا خانے سے اوپر سے چھت پر سے ان کے اوپر جو ہے اس زمانے میں، آج تو گیس کا چولہا ہو گیا، اس زمانے میں لکڑی پر کھانا پڑتا تھا، آج کی بڑی دعوت ہوتی تو لکڑی پہ ہی کھانا پڑتا ہے، تو جب آگ جل جاتی تو راکھ، لکڑی جل جاتی تو راکھ، تو راکھ جو ہے کسی نے جمع کر کے آپ کی عداوت اور دشمنی میں اوپر سے جو آپ کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا، اور جب گزرے تو اوپر سے راکھ آ گئی، سر سے لے کر پاؤں تک جو راکھ میں آپ پڑ گئے، وہیں زمین پر آپ سجدہ شکر میں گئے، وہیں زمین پر آپ سجدہ شکر میں گر گئے۔ شاگرد نے کہا حضرت یہ تو مشکل مصیبت کی چیز ہے، آپ سجدہ شکر کیوں ادا کر رہے ہیں؟ کہا بابا یہ دیکھو کہ راکھ ڈالا گیا ہے، اگر آگ ڈال دی جاتی تو ہمارا کیا؟ یہ تو راکھ
اگر اس سے بڑی مصیبت دیتا اللہ تو ہم کیا کرتے؟ اسی لیے تکلیفوں پر بھی یہ ہم کو ہمارے حضرت نے بتایا تکلیفوں پر بھی جو ہے اللہ کا صبر نہیں شکر ادا کرنا سیکھو، اللہ تم سے راضی ہوگا، اللہ تم سے راضی ہوگا۔ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت و رضوانی ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، 10 سالی کا دورہ تھا، تو لوگوں نے کہا سب کے سب اب نماز استسقاء کے لیے صلاۃ الاستسقاء کے لیے لوگ جب جاتے ہیں بارش کی جو دعا کرنے کے لیے، تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پورے گھر سے خالی جو ہے ہو جائیں اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کر جائیں، ہے نہیں، اور گھر میں لاؤ آدمی کوئی بھی جو ہے جاندار چیز گھر میں نہ رہے، اور کفر کو پوری بستی خالی ہو جائے اور کسی ایک میدان میں جمع ہو اور سب لوگ جمع ہو کر استغفار کریں اور جو ہے 2 رکعت نماز صلاۃ الاستسقاء پڑھیں اور دعا مانگیں۔ عام طور پر جب ہم اور آپ دعا کرتے ہیں تو ہماری ہتھیلیوں کا رخ جو ہوتا ہے وہ آسمان کی جانب ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہتھیلی کا رخ آسمان کی جانب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ نماز کا قبلہ کعبہ ہے اور دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ نماز کا قبلہ کون ہے؟ کعبہ ہے، اور دعا کا قبلہ کیا ہے؟ آسمان ہے۔ اسی لیے ہم ہتھیلی آسمان کی طرف کرتے ہیں کہ یہ اس کا قبلہ ہے اور وہیں سے ہمارے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ عزیزان ملت اسلام میں کچھ لوگ دعا ہی نہیں مانگنا چاہتے، نماز ہو گئی نا اٹھ کے چل دیتے ہیں، اٹھ کے چل دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اٹھ کے چل دیتے ہیں نا اللہ سے نہیں مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی رحمت سے حصہ نہیں دیتا، اپنی رحمت سے محروم کر دیتا، اپنی رحمت سے محروم کر دیتا۔ عزیزان ملت اسلام، نئے نئے فتنے، نئے نئے فتوے ہیں، آپ کو اللہ والوں سے جڑے رہنا ہے۔ یاد رکھو کہ دنیا کے اگر 72 فرقوں اور 72 فتنوں سے بچنا ہے تو اہل اللہ اور سادات کرام کا دامن تھامو، ان فتنوں سے بچ جاؤ گے، ایمان کی سلامتی ہو جائے گی، قبر میں کامیابی اور حشر میں کامیابی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دوستو عزیزان ملت اسلام، یاد رکھیں اس بات کو، ہم لوگ کیوں نسبت والے ہیں؟ اسی لیے تو نسبت والے ہیں نا، نسبت والے ہیں اسی لیے نسبت والے۔ عزیزان ملت اسلام میں تو میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ حضرت بایزید بستامی تو استسقاء کی نماز جب ادا کی جاتی ہے تو جماعت سے نماز پڑھنے کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو دعا کے لیے ہتھیلی اس طرح نہیں رکھی جاتی ہے۔ فقہ میں صاحب ہم کو اتنا نہیں آتا تھا مسئلہ، تو آپ لوگ مدد فرما دیں گے، ادھر بیٹھیں ادھر بیٹھیں، بیچ میں یہاں بیٹھیں، میرا تو وارے ہی نہیں ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھیں آپ تھوڑا تھوڑا ان لوگوں سے لے کے اور حضرت کے حکم سے دونوں توجہ دیجیے گا کہ دعا میں جو ہے استسقاء کے لیے جو دعا کی جاتی ہے ہتھیلی اس طرح نہیں رکھی جاتی، اس طرح دیکھ رہے ہیں نا، دعا ایسے کر کے مانگا جاتا ہے الٹا محلہ۔ یہ حال اس قابل نہیں ہے، بڑے گناہ ہو گئے، خطا ہو گئے، کیا مانگوں تم سے؟ اس کی لاج رکھو، اس طرح حکم ہے۔ اس وقت دعا مانگی جائے جب تک کہ جو ہے بارش نہ شروع ہو۔ تو حضرت بایزید بستامی کو بھی کہا گیا چلیے آپ کی جو ذرا جو ہے استسقاء کی جو ہے نماز میں شامل ہو جائیے، کہا شکر کرو کہ ہاں بارش روکی گئی ہے، اگر پتھر برسا دیتا تو کیا ہوگا؟ ہمارے گناہ اس قدر ہیں کہ اللہ اگر بارش بھی روک لے تو کم ہے، ہمارے گناہ تو اس قابل ہے کہ رب پتھر برسا کر بھی ہم کو ختم کر دے تو وہ بھی ہماری سزا کم ہے۔ شکر کرو کہ بارش روکی ہے۔ پتہ چلا مصیبتوں میں بھی ہم کو صبر نہیں بلکہ اہل محبت فرماتے ہیں، پیران کرام فرماتے ہیں، سادات کرام فرماتے ہیں، اہل تصوف فرماتے ہیں کہ مصیبتوں پر بھی شکر کرو، صبر تو بہت کم درجہ۔ دوستو دیران اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو۔ بھوک سے نہ ڈرو، پیاس سے نہ ڈرو، تکلیفوں سے نہ ڈرو، مصیبتوں سے نہ ڈرو۔ اگر بچے تمہارے جو ہے بیمار میں انتقال نہ ہو جائے اس بات سے مت ڈرو، تیرا کفیل اللہ ہے، تیرا عظیم اللہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، سب کچھ وہ تیرا نگہبان ہے، بس اس کے اوپر بھروسہ تو کرو۔ فرمایا اللہ
اللہ سے ڈرنے والوں کا نتیجہ یہ ہے جو اللہ والے ڈرنے کا حق ادا کیے، ان کو بے خوف دنیا سے بھی کر دیا گیا، بے خوف آخرت سے بھی کر دیا گیا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دنیا کا ہر فرد ڈرتا ہے، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے، جس کو اللہ کی دوستی حاصل ہو جاتی ہے، اس میں کوئی ڈر نہیں دیکھا گیا، نہ اس دنیا میں، نہ قبر میں، نہ حشر میں۔ وہ میرا پیر تھا الحمدللہ۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے وقت کے جو لوگ پاورفل لوگ آئے، لیکن ان کے سامنے بھی آپ نے جو ہے وہی جوش اور وہی جذبہ جو صحابہ کرام سے چلا تھا، میرا دوست دیکھا، اور کبھی مرغوب کسی دنیا دار سے، کسی دنیا کے ٹھیکے دار سے۔ اللہ نے فرمایا جو ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈر، کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا آج دنیا اسی لیے پریشان ہے نا کہ بھائی مسلمانوں کو اتنا کاٹا جا رہا، مارا جا رہا، لنچنگ کی جا رہی، اس کے جو ہے مزارات کو توڑے جا رہے، مسجدوں پر حملہ ہو رہا ہے، اس کے املاک تباہ کیے جا رہے، اس کے کاروبار کو ختم کر دیا جا رہا، نوکریاں نہیں دی جا رہی، پھر بھی یہ لوگ جو مسکراتے رہتے ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو ہے مصیبتوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر نہیں شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلام نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اللہ کو پتا ہے سب نہیں ڈرے گا، جس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہوگی وہ صرف مجھ سے ڈرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ساتھ ہو جاؤ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہاری دین و دنیا کی حفاظت کریں گے، ہے نہیں کریں گے؟ دین اور دنیا کی حفاظت کریں۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس لیے ایمان یہاں پہ استعمال ہوا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ مال لٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، دولت لٹ جائے کوئی پرواہ نہیں، گھر بار سب لٹ جائے کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے فرزند دونوں دسترخوان پہ گئے اور ذکر ہو رہا ہے جنگ کا، اور بیٹا کہہ رہا ہے بابا جان ہم جو گئے ایمان نہیں لائے تھے اور دشمنان اسلام کی طرف سے جنگ میں تھے، اور آپ اللہ کے نبی کی طرف سے جنگ میں تھے، آپ میری تلوار کے نیچے کئی بار آئے، لیکن ہم نے سوچا میرا بابا ہے، ہم نے تلوار ہٹا لی اور جو ہے آپ کے اوپر تلوار نہیں چلائی۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے اور تلوار نکالی اور درمیان سے نکال کر لہرا کے بولا اس رب ذوالجلال کی قسم جنہوں نے میرے نبی کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اور جن کے اوپر میرا ایمان ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میری تلوار یہ نہیں پہچانتی کہ تو میرا بیٹا حرکام تھا۔ دوستو عزیزان ملت اسلام، انہوں نے بتایا کہ جس کے دل میں محبت ہوتی ہے، اگر اس کے سامنے دنیا کی کوئی دولت و رشتہ ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں اس رشتے کی اہمیت ہے جن کے پاس مصطفیٰ کی محبت ہے، سرکار کی۔ عزیزان ملت اسلام، یہی چیز ہم کو سکھایا ہے، اور اس نسبت سے جو ہے کیا ملتا آپ نے سنا کہ ہم ایمان کی حفاظت کے لیے شیاطین جگہ جگہ پہ ہمارے لیے وسوسہ ڈال ڈال کر اور ایمان کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے، لیکن جب اللہ والوں کے جو پاس ہم جاتے ہیں تو یہ ہمارے ایمان کی محافظت فرماتے ہیں۔ سنا نہیں آپ نے کہ حضرت عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے؟ نہیں، شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ بھائی ہمارے سامنے تو ہزاروں شیطان کھڑے ہوتے ہیں، اور عمر جس راستے سے گزرے شیطان راستہ ہی بدل لے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی آپ نے سنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے تو پتا چلا اللہ والوں کا دامن اس لیے تھامنے کے لیے کہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی ایمان کی بھی اور تمہارے ایمان کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم جو ہے ان کا دامن تھامتے ہیں۔ ایک حدیث اور ایک دو مثال، اس کے بعد بات مکمل کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث آپ کے بارے سے کہ یہ لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اگر شیاطین کو
اپنے قبضے میں لے لیں تو شیطان کو بھی مجال نہیں ہے کہ وہ ان کے قبضے سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکے۔ مفتی نذیر ربانی صاحب توجہ چاہوں گا، اور حضرات کی نگاہ کرم تو نہیں ہے، ان کو نہیں بول سکتا ہوں، توجہ چاہوں، توجہ نہیں، الحمدللہ۔ حضور پاک علیہ السلام کا دور ہے، کھجور کے بعد پک گئے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نکالنا ہے، جن کو صدقہ نکالنا، خیرات نکالنا غریبوں کے لیے، وہ نکال کر مسجد نبوی میں حضور کے پاس لاتے، اور حضور ان زکوٰۃ و خیرات صدقات کو مسجد نبوی کے کونے میں جمع کرتے۔ کیوں؟ سب جمع ہو جائے تو جو مدینے کے غربا ہیں، فقراء ہیں، ان کو تقسیم کیا جائے۔ بہت پیاری حدیث سنا رہا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ جمع ہو گئے، ابھی تقسیم نہیں کرنا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام نے جب شام کو وقت ہو گیا، لوگ آرام کرنے کے لیے جانا تھا عشاء کی نماز کے بعد، تو حضور پاک علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کون کہیں گے؟ اصحاب الصفہ کے امیر، بتاتے ہیں کہ 10,000 سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں۔ وہ ہیں، کہا اس غلے کی نگرانی کرو، میرا آقا نے فرمایا اس کی نگرانی کرو۔ زمانہ کون سا ہے؟ عہد نبوی ہے، سرکار کا زمانہ ہے، ایمان والے ایمان لا چکے ہیں، اب وہاں چوری اور دھوکہ دہی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ابو ہریرہ سوچتے ہیں کہ آقا نے کیوں نگرانی کا حکم دے دیا، کون یہاں چوری کرے گا؟ مگر سوال نہیں کرتے، ادب کا یہ مقام۔ ٹھیک ہے، آقا نے حکم دیا تو ہم اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ نگرانی شروع ہو گئی، رات کے اندھیرے میں جب رات بیشتر رات گزر گئی تو اندھیرے میں ایک شخص آیا، توجہ دیجیے گا، اور آنے کے بعد ایک بڑا تھیلا لایا تھا، اس غلے سے جو زکوٰۃ کا تھا، خیرات کا تھا، اس غلے سے اپنے تھیلے کو بھرنے۔ حضرت ابو ہریرہ دمکے میں پڑھا، اچھا سرکار نے اسی لیے نگرانی گئے۔ اب ڈر خوف نہیں ہے کہ تلوار لے کر آیا ہوگا، چورا لے کر آیا ہوگا، نہیں ہے، بھالے نیزے لے کر آیا ہوگا، میں جاؤں گا تو زخمی کر دے گا، چیخیں گے، چلائیں گے ابو ہریرہ، شور کریں گے تاکہ لوگ آ جائیں۔ نہیں، اکیلا گئے وہاں پہ، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے، کسی اور کا ڈر ہو ہی نہیں سکتا۔ اکیلا گئے، اور جانے کے بعد پکڑا، مسلمانوں کی امانت میں خیانت، وہ بھی غریبوں کے، تجھے رسول پاک علیہ السلام کے پاس پیش کروں گا فجر کی نماز۔ وہ رونا شروع کیا، نہیں سر صاحب معاف کر دو، میں نیا جو ہے اس بستی میں آیا ہوں، بال بچے دار ہوں، کوئی گھر میں کام نہیں ملا، خرچے نہیں ہیں، 3 دن سے بچے بھوکے ہیں، سرکار کے پاس پیش کریں گے، رسوائی ہو جائے گی مجھے جو ہے، اور ذلیل ہو جاؤں گا۔ آپ کو جو ہے اس کریم آقا کے جو ہے مہربان صاحب بھی ہیں، ہم پر مہربانی کرو، وعدہ کرتا ہوں کہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، مجھے چھوڑو۔ رحم آ گیا، مسلمان ہوتا ہی جو مودی اور یوگی پہ رحم کر سکتا، وہ زمانے کے چور پہ رحم نہیں کرتا، اور لاکھوں دھوکہ کھانے کے باوجود بھی کمل پہ ٹھپا لگاتا نہیں، لگا دیتا ہے، دب جاتا ہے، بولو اس پہ بھروسہ کر لیتا۔ بولو مسلمان ہوتا ہی ہے ایسا، جو چھوڑ دیے۔ فجر کی نماز ہوئی، پلٹ کے سرکار نے کہا، ابو ہریرہ رات کے مسافر کا کیا؟ رات کے مسافر کا ابو ہریرہ نے بتایا یہ کو نہیں، سرکار نے بتا دیا۔ کیا کہ یا رسول اللہ پختہ وعدہ کیا ہے، اب نہیں آئیں گے، چھوٹا ہے، آ جائے گا، آج آئے گا تو آج تو خیر نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ انتظار کرنے لگے، کیوں؟ ہم آپ بتائیں بولیے سرکار کیا پتہ نہیں آتا ہمیں، پختہ وعدہ کیا، لیکن وہ جانتے تھے 1000 فلسفیوں کی چنا چنی بدلی، 1000 فلسفیوں کی چنا چنی بدلی، نبی کی بات بدلنی نہیں۔ لوگوں یاد رکھو، زمین بدل جائے، زمان بدل جائے، مکان بدل جائے، سارا جہاں بدل جائے، صحرا گلستہ صحرا سے، میرے دوستو بستی جو ہے وہ ویرانے سے، اور ویرانے بستی سے بدل جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
زمین آسمان بن جائے، آسمان زمین بن جائے، برف سے گرمی کی شدت ہونے لگے اور گرمی سے آگ سے میرے دوستو برف کی ٹھنڈک آنے لگے، نیند سے شہد کی کڑواہٹ اور شہد سے نیند کی کڑواہٹ ہو جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن میرے آقا نے آج سے 1500 سال پہلے مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر جو ارشاد فرمایا ہے، نہ تب بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ صبح قیامت تک بدل سکتا ہے۔ اس صحابی رسول اللہ کو ارارہ کو یقین ہے زمانہ بدل سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ نہیں بدل سکتا ہے۔ آپ نے جو انتظار کیا وہ آیا، جب آیا تو پھر پکڑے، پھر وہی رونا دھونا، پھر چھوڑ دیے۔ پھر سرکار نے دوسری صبح کو کہا ابو ہریرہ رات کے مسافر کا یا رسول اللہ، پھر وہی نام آ گیا، چھوڑ دیا ہوں، مگر پختہ وعدہ کیا نہیں آئے گا، نہیں جھوٹا ہے، آج ضرور آئے گا، پھر آئے گا۔ سرکار پر کہا تو ابو ہریرہ نے کہا تو نہیں، آج نہیں چھوڑوں گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے جو پھر انتظار کیا آیا، پھر وہی تھیلی جو ہے تھیلی بھرنے لگا بندے سے، تو پھر پکڑ لیے، پکڑ لینے کا وہی ریکویسٹ وہی درخواست ہے، کہا میں آپ نہیں چھوڑوں گا، سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دیجیے، آپ کو بڑی قیمتی بات بتا دوں، آپ کو قیمتی بات بتا دوں۔ اس زمانے میں قیمتی باتوں کی قدر ہوتی تھی نا، ہے نا، اور جو لوگ قیمتی باتیں بتاتے تھے اس کی بھی قدر ہوتی تھی۔ اگر غلط آدمی بھی اگر صحیح بات بتاتے تھے تو لوگ اس کی بھی قدر کرتے ہے نہیں۔ تو کہا بولو، کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے جب آپ بستر پہ جائیں نا تو وضو کر لیں، بستر پہ جائیں، ایک بڑا نسخہ ہے بخاری شریف میں حدیث آپ کے بارے میں، جب آپ بستر پہ جائیں تو وضو کر کے جائیں۔ وضو خود ایک عبادت ہے، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر وضو کرنے کے بعد آپ بستر پہ جائیں اور سو جائیں، حالانکہ انسان کی ایک لمحے کی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے۔ نواقض وضو میں یہ بیان ہے، حضرت مفتی صاحب اللہ نے حضر میں ہے، نواقض وضو میں یہ بیان ہے کہ اگر ٹیکا لگا کے ہیں، جیسے ہمارے بخاری صاحب کے ٹیکا لگا کے ہیں، اور ایسا ٹیکا ہو کہ اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر پڑے حالت نیند میں، اور ایک لمحے کی نیند بھی ایسے ٹیکا لگا کر اگر ہو جائے تو آدمی کی نیند جو ہے وضو کو توڑ دے۔ وہ لوگ جو کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں، توجہ دیجیے گا اس بات پر کہ وہ اگر نماز کرسی پہ پڑھنے عذر کی بنیاد پر سوئے نہ، نیند نہ آنے پائے، ایک جھپکا بھی اگر آپ نے لے لیا تو آپ کی وضو پھر نماز نہیں ہوگی۔ آپ سوچتے ہیں کہ میری نماز ہو گئی لیکن نماز نہیں ہوگی۔ توجہ ہے نا، بالکل بات مختصر کر رہا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ تو بات کہا کہ جب آپ بستر پہ جائیں تو وضو کر کے جائیں، وضو کر کے اگر کوئی سوئے گا تو حالانکہ نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گی، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نیند وضو کر کے سویا ہو اور حالت نیند میں اس کی روح قبض ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت سے اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے، اس کی موت کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اے لوگوں، آپ سمجھ پا رہے ہیں کچھ بھی؟ لوگوں، ایک وہ ہوتا ہے جو میدان جہاد میں اپنی گردنوں کو کٹوا کر خون بہا کر شہادت کا درجہ حاصل کرتا ہے۔ ہر آدمی یہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی نے نسخہ بتا دیا کہ تم وضو کر کے سو، اگر موت ہو گئی تو شہادت کا درجہ حاصل کرو۔ تو اس نے بتایا کہ وضو کر کے جانا اور معوذتین پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور آیت الکرسی بھی پڑھ لو۔ تو اگر یہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو آپ کے گھر والوں کی حفاظت کرے گا اور آپ کے گھر میں شیاطین داخل نہیں ہو پائے گا، نقصان نہیں ہوگا۔ بتا کے چلے گیا، صبح ہوئی فجر کی نماز، میرے آقا پلٹ کر جو ابو ہریرہ کی جانب میں فرمایا، ابو ہریرہ کہ یا رسول اللہ آیا تھا، ہاں آیا تو تھا لیکن تھا وہ جھوٹا، کہہ گیا سچی، تھا وہ جھوٹا، بخاری شریف کا حدیث سنا، تھا وہ جھوٹا مگر کہہ گیا سچی بات۔ اے ابو ہریرہ، تجھے پتا ہے کہ تم 3 رات کس سے ملاقات کرتے رہے؟ ہم اور آپ بولتے تھے تو کہتے ہیں چور سے ملاقات کرے، لیکن وہ جانتے ہیں ہمارے آنکھوں کا دیکھا جھوٹا ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا
دو عالم سے فرمایا واللہ اعلم ورسول، آقا دو عالم سے عرض کیا واللہ اعلم ورسول، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ علیدان ملت اسلام سرکار نے فرمایا وہ شیطان، سرکار نے کیا فرمایا؟ جس سے دن رات تم ملاقات کرتے رہے پکڑتے رہے، شیطان کا۔ اب میں کیا بتانا چاہوں اس سے؟ پہلی بات تو یہ کہ سرکار جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو ہو رہا وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں، غیب کی خبر ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن جہاں پڑھا جائے گا وہاں شیاطین کا عمل دخل نہیں ہوگا، اس لیے کوئی شیطان بول رہا ہے وضو کر کے قرآن پڑھ کے سوئیں گے تو شیطان کا عمل دخل آپ کے گھر میں نہیں ہوگا۔ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کو لازم کرو۔ دو بات ہوگی۔ تیسری بات، عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی کمائیوں میں، آپ کی آمدنیوں میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، بے برکتی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے جو کمائی میں، آپ کی محنت کی چیزوں میں شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، لیکن جب آپ ایمان کے ساتھ قرآن کے ساتھ رہیں گے تو شیاطین کا آپ کی آمدنیوں میں عمل دخل نہیں ہوگا۔ وہ کیا نکال رہا تھا غلے سے؟ اس کو غلے کی ضرورت ہے کیا؟ اس کو تو ہڈیوں کی غذا بنائی گئی، اس کے لیے صاف صحیح ہے۔ شیطان کے لیے غذا کیا؟ ہڈیاں ہیں۔ اس کو غلے کیوں لے رہا تھا؟ غلہ نہیں لے رہا تھا، غلے سے برکت نکال، غلے سے برکت، اس لیے ہوشیار رہیں۔ اور پھر ایک بات یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر شیطان کو کوئی اللہ والا پکڑ لینا تو شیطان کی مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا سکے۔ اگر اتنی طاقت ہوتی تو وہ کہتا تو کون ہے، لیکن کہہ رہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو۔ پتا چلا جب اللہ والے کسی کو گرفت میں لے لیتے شیطان کو، وہ چھوڑ اسی لیے دور بھاگتے، اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تیرے شیطان کو بھی بس میں کر سکتے ہیں، اپنے وقت شیطان کو۔ اس لیے ہم ان بزرگوں کا تعاون تھامنے کی وجہ کیا ہے؟ اور ایک چھوٹی چھوٹی باتیں، اب ایک صاحب جو ہے کیا فائدہ ہوتا ہے اللہ عنہ کے دامن تھامنے سے؟ تو ایک جو سمجھئے کہ خدا کے نہ ماننے والے سے، یعنی جو اللہ کو ایک نہیں مانتا بہت ساروں کو مانتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اتنے ہندوستان میں جتنے کنکر میں اتنے شنکر، مت سوچیں بولنے والے ہے نہیں، جدھر دیکھو ہر کلومیٹر پہ اس کا بدل جاتا ہے، کہیں سون والا ہو جاتا ہے، کہیں گھوم والا ہو۔ میرا خدا ہر جگہ ہے، الحمدللہ۔ عزیزان ملت اسلام، کہاں مقابلہ ہوا کس سے؟ اہل اسلام سے، اللہ والے سے، اور جو ہے ایک دہریہ سے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تیرا خدا صحیح، میرا خدا صحیح، فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو بولے ایک کام کرو، دونوں ہاتھ ملا، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، آگ جل گی نا، دونوں ملا کے آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کا جل گیا اس کا خدا باطل، جس کا نہیں جلا اس کا خدا سچا۔ دونوں ملا کے ڈال دیے، جب ڈال دیے تو نہ اس کا جلا نہ اس کا جلا۔ اب جو ایمان والے اللہ کے ولی ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ میرا کیوں نہیں جلا، لیکن سوال یہ تھا کہ اس کا کیوں نہیں جلا، سوال یہ تھا کہ اس کا کیوں نہیں جلا۔ کہا پروردگار میرے کو تو سمجھ میں آیا کہ میرا کیوں نہیں جلا، مگر اس کا کیوں نہیں جلا یہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ کہا اس کا کیوں نہیں جلا یہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ کہا تم بھی الگ ہاتھ ڈالو، یہ بھی الگ ہاتھ ڈالے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مجھے نہیں مانتا، ہم نے یہ دیکھا کہ میرے ماننے والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے رکھا، میرے ماننے والے کے ہاتھ میں اس نے اپنا ہاتھ دے رکھا ہے، اسی لیے ہم نے اس کی نہیں تیرے ہاتھ کی نسبت رکھی، تاکہ زمانہ یہ نہ کہے کہ جو اللہ والوں کا دامن تھامتا ہے وہ بھی مصیبت سے نہیں بچتا۔ ہم نے اس لیے بتایا تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ اگر دہریہ بھی اللہ والوں کا ہاتھ تھام لے تو وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ تو جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ لوگ اگر دامن تھام لیں گے تو وہ لوگ دنیا اور آخرت میں عذاب سے کیوں نہیں بچیں گے؟ کیوں نہیں بچیں گے؟ اس لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کا دامن تھامو، تیرے لیے دنیا اور آخرت میں ہر جگہ کامیابی اور کامیابی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں آج عرس کے موقع پر کہ ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہو، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ رہو،
اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو. اگر ان کا دامن چھوڑ دو گے تو نہ ایمان کی حفاظت ہو سکے گی، نہ دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکے گی. جنہوں نے ان کے دامن کو تھاما ہے، اور وہ بھی پہچان رکھنا، پہچان بھی رکھنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے حضرت بولتے تھے دیکھ بیٹا لوٹے پیر چھوٹے پیر بہت ہیں، ہے نہیں ہے؟ ان پیروں نے دیکھ لینا کہ اس کے اندر حضور کی محبت ہے نہیں، شریعت کی پابندی ہے نہیں، شریعت کی پابندی ہے نہیں. حضرت باعزید بستامی علیہ رحمت و رضوان کے پاس ایک نوجوان ملاقات کے لیے آیا خانقاہ میں. برسوں رات بوریا بستر باندھا چلنے لگا. حضرت نے پوچھا رہے کیوں آئے تھے، کیوں گئے؟ کھائے پیے نماز پڑھے سب کرے، لیکن آئے کیوں تھے وہ بیان نہیں کرے. جا کیوں رہے وہ نہیں تھے؟ کہا حضرت مرید ہونے کے لیے آیا تھا. اچھا تو مرید کیوں نہیں ہوئے؟ تو کہا حضرت آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی نا اس لیے مرید نہیں ہوا میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ سے کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے مرید ہوا. جب کرامت والے پیر چاہیے، اگر اڑنا کرامت ہے تو مکھیوں کو پیر بنا لو، اگر تیرنا کرامت ہے تو مچھلیوں کو پیر بنا لو. علیہ السلام حضرت نے فرمایا کہ پیر تو کیا کرے، صرف لوگوں کو بنانا چاہتے ہو تو ان کو بنا لو، اور اگر تم واقعی پیر چاہتے ہو تو میں ایک بات پوچھوں. حضرت نے تو کہا بتائیے. کہا تم میرے ساتھ کتنے سال رہے؟ کہا برسوں رہ گئے آپ کی خانقاہ میں. کہا مجھے دیکھے؟ کہا جلوت میں بھی دیکھے، خلوت میں دیکھے، صبح دیکھے، شام دیکھے، دوپہر دیکھے، رات دیکھے، فجر میں دیکھے، ظہر میں دیکھے، عصر میں دیکھے، مغرب میں دیکھے، عشاء میں دیکھے، تہجد میں دیکھے، ہر وقت آپ کو دیکھے. کہا میرا کھانا، میرا پینا، میرا چلنا، میرا سونا، میرا جگنا، میرا ذکر، میرا فکر سب دیکھے. کہا سب دیکھے. کہیں تم کو نظر آیا میرے اتنے سالوں میں جو دیکھے تمہیں کہیں نظر آیا کہ میری زندگی حضور پاک کی سنت کے اور شریعت کے خلاف ہے؟ کہا حضرت کہیں نہیں دیکھا. کہا ابھی پیر کس کو بولتے ہیں؟ ابھی پیر کس کو بولتے؟ لوگوں پیر زلفیں بڑھانے سے نہیں بنتا، 20-25 انگوٹھیاں پہننے سے کوئی پیر نہیں ہوتا. لوگوں عزیزان ملت اسلامیہ کوئی اپنے آپ کو شوق آواز بتا دینے سے نہیں ہوتا. دیکھو کہ غلام مصطفیٰ ہے یا نہیں ہے، شریعت کا پابند ہے یا نہیں ہے. اگر وہ شریعت کا پابند، سنت مصطفیٰ کا پابند ہے تو سمجھ لو کہ پیر ہے. پھر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ان سے مرید ہو جاؤ، اپنا دنیا میں بنا لو اپنے آپ میں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.